السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعن عمران بن حسین ان رجلین من مزینہ قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویقدحون فیہ اشیء قضی علیہم ومضى فیہم من قدر سبق او فیما یستقبلون بہ مما اتاہم بہ نبیہم وثبتت الحجہ علیہم، فقال لا بل شیء قضی علیہم ومضى فیہم وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها، رواہ مسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کے باب کے بارے میں ہم گزشتہ درس حدیث میں چند احادیث شریفہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے تھے، اسی کا سلسلہ ہے آج کی پہلی حدیث کی راوی ہیں حضرت عمران بن حسین۔ یہ آپ کی کنیت ابو نجید ہیں، کعبی ہیں، خیبر کے سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایمان لائے، بصرہ میں قیام فرمایا، 52 ہجری میں وہیں آپ کی وفات ہوئی، جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ 30 سال تک بیمار رہے، 30 سال تک مسلسل بیمار رہے۔ اس زمانے میں فرشتے آپ کو آ کے سلام کرتے تھے، سلام علیکم سلام علیکم، فرشتے آپ سے آ کے ملتے اور سلام کرتے تھے۔ یہ مقام ہے حضرت عمران بن حسین کا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی من مزینہ قبیلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، قالا اور عرض کیے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ما یعمل الناس اليوم، کہ بتائیے کہ جو عمل آج لوگ کر رہے ہیں، لوگ جو کچھ عمل کر رہے ہیں، وَيَقْدَحُونَ فِيهِ، اور جس میں تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اَشَیْءٌ قُضِیَ عَلَیْہِم، کیا یہ وہ عمل ہے جو پہلے سے ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے؟ یعنی جو آج جو انسان چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ سب جو ہے ایکٹیویٹی جو ہو رہے ہیں، یا یہ پہلے سے ان کی تقدیر میں لکھا گیا ہے؟ اَشَیْءٌ قُضِیَ عَلَیْہِم، کہ یہ پہلے سے طے کر دیا گیا، وَمَضَى فِیہِم مِّن قَدَرٍ سَبَق،
یا اور ان کی تقدیر میں یہ عمل پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، او یا فیما یستقبلون بہ، یا پھر یا اس چیز ہے یا وہ چیز ہے جو ان کی تقدیر میں بروز ازل لکھی نہیں گئی، بلکہ وہ زمانے آئندہ میں جیسا ان کو سوچتا ہے وہ اپنے اختیار سے عمل کرتے ہیں، اس کے بغیر کہ پہلے سے ان پر مقدر ہو۔ یعنی وہ مطلب جیسے تقدیر میں لکھے ہوا نہیں ہے، جیسا ان کو سوچ رہا ویسا عمل کر رہے ہیں۔ تو دو صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یا تو وہ جو عمل کر رہے ہیں لوگ آج کل، یا پہلے سے ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کریں گے، یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ جو تبلیغ کرے اور آپ کے جو ہے آپ کے فرمان کے جو ہے انکار کی وجہ سے ان پر حجت قائم ہو گئی اور وہ عذاب پہ مستحق بن گئے۔ یہ معاملہ کیا ہے کہ پہلے سے طے ہے یا پھر یہ عمل کے بعد یہ ان کا معاملہ ہو رہا؟ یہ عمل تقدیر میں لکھا ہوا تھا نہیں تھا ان کا؟ دونوں کے سوال کو سنیے۔ اب حضور فرما رہے ہیں، فقالا، حضور فرما لا نہیں، بل شیء قضی علیہم، یہ وہ چیز ہے جو ان کے قسمت میں تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، ومضی فیہم، اور اسی پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی ہم جو عمل کر رہے ہیں، کوئی بیٹھ رہے ہیں، کوئی سن رہے ہیں، یہ بھی پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ وقت فلاں بندہ یہ عمل کریں گا، یہ وقت فلاں عمل وہاں جائیں گا، یہ سب لکھا ہوا ہے پہلے سے تقدیر میں، اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس بات کی تصدیق کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی عمل کر رہا ہے انسان ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آیا عمل کرا تو اس کا بدلہ ملے گا، نہیں، پہلے سے جو عمل اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ پھر اس کی تصدیق میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ قسم ہے انسان کے جان کی، وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کے پرہیزگاری دونوں کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، اس کو القاء کر دیا گیا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ چیز انسان کو پہلے سے بتا دی گئی۔ یہ حدیث ہے، پہلی حدیث آج کی۔ تو مطلب یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں پہلے سے ہماری تقدیر میں یہ سٹ ہے۔ آپ کا پھرنا، چلنا، کھانا سب پہلے سے، جیسے ایک انجینئر گھر بنانے سے پہلے آپ کو تھرماکول کا ایک ڈیزائن بنا کے دیتا، ڈیزائن، یہ آپ کا پورٹیکو رہیں گا، یہ آپ کا ہال رہیں گا، یہ آپ کا ڈرائنگ روم رہیں گا، یہ آپ کا کچن رہیں گا، یہ آپ کا جو ہے بیڈ روم رہیں گا۔ تو انجینئر کے ذہن میں جو کچھ نقشہ تھا وہ تھرماکول کے شیپ میں آپ کے سامنے دے دیا۔ اب انجینئر کے جو لیبر کام کر رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے سے طے ہے، جو پہلے سے طے ہے، وہ گھر بن چکا، ویسی انہیں جملہ ایسی کام کرو، ایسا پہلے پلر ڈالو، پھر ایسا کرو، پھر ایسا کرو، ڈیزائننگ ایسی ہوں گے، بیڈ روم یہاں ہونا، ڈرائنگ روم یہاں ہونا، یہ پہلے سے طے ہے نہیں، بس ایسی چیز۔ تو ہمارا بھی معاملہ پہلے سے ہر چیز طے ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت آگے کی حدیثوں میں آ رہی، وہ سنیے غور سے۔ اب سنیے، یہ جو حدیث ہے بہت ہی اہم حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے زیادہ احادیث کی روایت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے صحابی، اب ان کی روایت سنیے۔ وعن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل شاب وانا اخاف علی نفسی العنت ولا اجد ما اتزوج به النساء كأنه يستأذن في الاغتصاب قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاقتسي على ذلك أوزر، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل شاب، میں ایک نوجوان آدمی ہوں،
وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِ الْعَنَةَ، اور میں ڈر رہا ہوں زنا سے. شادی کرنے پیسے نہیں ہیں تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں میں کوئی غلط کام نہ کر دوں، کسی کے جو ہے جال میں پھنس نہ جاؤں، مجھے وہ ڈر ہے. تو کیا کرنا چاہتے؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ خصی کر لینا، اور ہینا نے پاٹ وہ خیال آنا نہیں، میں خصی کرنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کے خم بیٹھے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں خصی کرنا چاہتا ہوں سرکار. 2 مرتبہ کچھ بھی نہیں. سرکار میں خصی کرنا چاہتا ہوں سرکار. خاموش. پھر فرمائے تم جو چاہے کرو، جو تم کرنے والے ہیں وہ قلم لکھ کے سوکھ گیا. جو تم کام کرنے والے ہیں تم خصی کرو یا چھوڑ دو، جو تم کرنا ہے وہ تم کر کے رہیں گے، کیونکہ قلم تمہارے بارے میں پہلے سے لکھ کے وہ قلم کی سیاہی سوکھ گئی. اور گزشتہ درس حدیث میں ہمیں ایک حدیث سنائے کہ انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس کی تقدیر لکھ دی گئی. اور ایک ناظرین اور سامعین ایک گزارش ہے آپ سے، گزشتہ درس حدیث میں ایک تھوڑا تسامح ہو گیا کہ ایک آدمی جو ہے ایسا عمل کرتا کہ اس کے اور جو ہے دوزخ کے درمیان ہم بولے غلطی سے ایک بارش کا فاصلہ رہتا، جبکہ حدیث میں ایک ہاتھ کا ہے. وہاں بارش کی جگہ آپ لوگ ذرا تصحیح کر لیجئے کہ ایک بندہ کفر کے عمل کرتا، گناہ کرتا، سب برے کام کرتا، اور وہ دوزخ کے اتنے قریب ہوتا کہ ایک ہاتھ کا فرق تھا اس کے اور دوزخ میں. ایسے میں وہ ایسا نیک کام کر جاتا جنتی ہوتا. آخری وقت میں کیا کرتا؟ ایسا کام کرتا وہ جنتی ہوتا. تو حدیث میں زراعن کا لفظ ہے. زراعن کے معنی ایک ہاتھ. ہم غلطی سے بارش بولے، شبرن کے معنی بارش ہے، وہاں پر بارش کے معنی ہے ایک ہاتھ کا. اور یہ بھی جو ہے تشبیہ بتانے کے لیے، یعنی آدمی جو ہے کفر کرتے 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 اب جانا تھا جہنم میں، آخر وقت میں تقدیر غالب آتی اور اچھا کام کرتا اور کلمہ پڑھ لیتا اور جو ہے نیک اعمال صالحہ کرتا، جس کی وجہ سے وہ پھر جنتی ہوتا. پھر وہ تو وہ کریکشن کر لیجیے آپ کہ وہ بارش نہیں ہے بلکہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. جنتی جہنمی ہوتا، جہنمی جنتی ہوتا ہے. مطلب اچھے اعمال کرنے والا آخر میں برے اعمال کرتا، اب برے اعمال کرنے والا آخر میں اچھے عمل کرتا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اچھے عمل کرنے والا فخر نہیں کرنا اور برے کام کرنے والا مایوس نہیں ہونا. اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، توبہ کر لینا. تو اللہ تعالیٰ خواتین پہ انما الاعمال بالخواتین، انسان کے زندگی کے آخری جو عمل ہے وہ بہت اہم ہے، اسی پہ فیصلہ ہوتا اس کا. تو یہ دیکھو کہ اس کا زندگی کا انسان کا لاسٹ پارٹ کیا تھا. اگر کوئی زندگی میں شراب پیتا تھا، وہ ایسا کرتا تھا، مگر آخر میں جو ہے نمازی، پرہیزگار، سنتوں کے پابند اور روزے نماز، تو مطلب یہ جنت کا عمل کرا، مطلب یہ جنت کی طرف جانے کے لیے ایسی عمل کرا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی جو ہے خوشخبری دینے والا ہے. اسی لیے تو آخر میں توبہ کر لیا. ہاں یہ تو ہے. اب سنیے حدیث میں فرمایا کہ میں نوجوان آدمی ہوں، وانا اخاف علی نفسی، وہ مجھے ڈر ہے میری نفس پر کہ میں کوئی غلطی نہ کروں. وانا اخاف علی نفسی العنت، اور میں اپنے آپ پر جو ہے کوئی خدشہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ غلطی نہ کر رہا ہوں. اس میں لفظ زنا تو نہیں ہے، مگر ایسا ہے کہ میری نفس کے بارے میں متفکر ہوں کہ غلطی نہ کر ڈالے. اور کیا بول رہے ہیں معلوم؟ ولا اجد ما اتزوج به النساء، میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، حالانکہ میں نوجوان ہوں، شادی کے قابل ہوں، مگر پیسہ نہیں ہے کہ میں شادی کر سکوں کسی عورت سے. کأنہ، اب حدیث میں ہے کأنہ، گویا کہ یستأذنہ فی الاختصاء، گویا کہ ابو ہریرہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضور سے، سرکار مجھے اجازت دے دیجیے خصی کرنے کی. خصی کرنا بولتے سمجھتا نا، کوئی سیکسول پارٹ کو کاٹ دینا جس سے سیکس پیدا ہوتا وہ اسے ختم کر دینا. بکروں کرتے خصی فربہ ہونے کے لیے. تو بولے سرکار مجھے ایسا معلوم ہو رہا کہ ابو ہریرہ اجازت طلب کرتے خصی کرنے کی. قال، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں میں جب یہ بولا فسکت عنی، تو سرکار خاموش، جواب نہیں دی میرا. ثم قلت مثل ذلك، پھر میں ایسے ہی بولا سرکار مجھے خدشہ ہے کہ میں نفس میں میرا نفس کہیں جو ہے مائل نہ ہو جائے غلطی کی طرف.
فسکت عنی، پھر دوبارہ بھی سرکار خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، تیسری مرتبہ میں وہی بولا سرکار مجھے خدشہ ہے کہیں میں غلطی نہ کر بیٹھوں. فسکت عنی، سرکار خاموش. ثم قلت مثل ذلك، چوتھی مرتبہ جب بولے تو سرکار جواب دیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی مرتبہ حضور فرما رہے ہیں یا ابا ہریرہ جف القلم، قلم سوکھ گیا، قلم سوکھ گیا. بما انت لاقی، جو کچھ تو کرنے والا ہے تیرے بارے میں قلم لکھ کے اب سوکھ گیا. فاختصی، یا خسی کر لے، اوزر یا چھوڑ دے اپنے آپ کو، یہ تقدیر پہ تو چھوڑ دے. اس کی روایت بخاری نے کی ہے. سمجھے آپ؟ اس کے بعد تیسری حدیث ہے آج کے درس حدیث کی. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ کیف یشاء. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک علی طاعتک. رواہ مسلم. یہ آج کی درس کی دوسری حدیث ہے. کتنی پیاری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے جو دل ہیں، تمام دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں. انسانوں کے تمام دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور تمام انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ایک دل کے مانند ہے. پوری جہانوں کے قلوب اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اور وہ پورے قلوب کی مثال ایک انسان کے قلب کی مثال کی ایسی ہے. یعنی پورے انسانوں کے دلوں کا احاطہ یہ دو انگلیوں میں ہے. کیا فرماتے ہیں پھر؟ یصرفہ کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے قلوب کو پلٹا دیتا، جب چاہے وہ قلوب کو پلٹا دیتا. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، یہ دعا کی، اللہم، حضور یہ دعا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کو پلٹانے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کے اوپر پلٹ دے، ہماری دلوں کو تیری اطاعت کی طرف مائل کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیرنے والے، اپنی اطاعت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے. تو یہ ہے دو انگلیوں کے بیچ میں دل ہے ہمارا. تو اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. اس کی روایت مسلم نے کی ہے. آگے کی حدیث ہے، یہ بہت اہم حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمہ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. متفق علیہ. کتنی پیاری حدیثیں دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے کہیں پیدا ہو، کسی کے پیٹ میں پیدا ہو، کسی کے گھر پیدا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا. فابواہ، اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے، یا اس کو عیسائی بناتے، یا اس کو مجوسی بناتے. پیدا تو ہوا نا اسلام پہ، ماں باپ اس کو اگر یہودی ہے تو یہودی بناتے، عیسائی کے گھر پیدا ہوتا عیسائی بنا دیتے، مجوسی کے گھر پیدا ہوتا مجوسی. پھر حضور ایک مثال دے رہے ہیں کہ جانور ایک بچہ پیدا کرا، بکری کو بچہ پیدا ہوا، تو بکری کو جو بچہ پیدا ہوا وہ صحیح سالم تھا. اب ہم کیا کریں، کسی کے کبھی کان کاٹ رہے ہیں، کبھی اس کی ناک کاٹ رہے ہیں، کبھی اس کی دم کاٹ رہے ہیں، تو بولے کیا انہیں دم کٹا ناک کٹا پیدا ہوا؟ نہیں، انہیں تو فطرت پیدا ہوا، صحیح سالم پیدا ہوا. بکری کا بچہ یا گائے کا بچہ یا جو اونٹ کا بچہ پیدا جب ہوا تو
صحیح بات. ہم اپنے عقیدوں کے بارے میں کوئی ناک کاٹ دے رہا, کوئی دم کاٹ دے رہا, کوئی کان کاٹ رہا, کاٹتے نا, عربوں میں مشہور تھا جانوروں کے مختلف شکلیں. تو یہ کون کرا؟ انسان کرا. ایسے ہی جیسا بکری کا بچہ, اونٹ کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوا, اس کو بعد میں ہم بگاڑے, ایسے ہی ہر گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا, اسلام میں پیدا ہوتا, اس کے ماں باپ ہے اس کو یا تو یہودی بنا دیتے, یا اس کو عیسائی بنا دیتے, یا اس کو مجوسی بنا دیتے. اور ایک بچہ ایسا ہے, انہیں پیدا ہوا کسی گھرانے میں, انہیں شرک نہیں کرا, نیک کام بھی نہیں کرا, مر گیا اسلام میں پڑتا, کیونکہ انہیں غلط کام کرا ہی نہیں, انہیں نہ یہودی بنا, نہ نصرانی, نہ مجوسی, نہ شرک کرا انہیں. تو چونکہ پیدا ہوا تھا انہیں اسلام پہ, مرا بھی اسلام پہ. ہاں, جب تک کہ آپ انہیں اپنی عقل سے یا گھر والوں کے بگاڑنے سے اگر اپنا راستہ اگر چھوڑ دیا, تب اسلام سے ہٹتا انہیں, تب تک اسلام پہ رہتا انہیں. تو مطلب بولنے کا ہے, ہر پیدا ہونے والا فطرت پر یعنی اسلام پیدا ہوتا. جیسا کہ کما تنتج البہیمۃ بہیمہ جمعا, یہاں پر بعض شارحین تنتیجو پڑھے, بعض تنتج, مگر شاہ عبداللہ محدث دہلوی اس کو مجہول پڑھے کہ جیسا ایک جانور, ایک چوپایا صحیح سالم چوپایا پیدا کرتا ہے, ہر تحسن فیہا من جدہ, کیا وہ بچہ جو جانور کا پیدا ہوا کیا اس میں کوئی قسم کا نقص ہے؟ کیا اس کی ناک کٹی ہوئی ہے, یا دم کٹی ہوئی ہے, یا اس کے کان کٹے ہوئے ہیں؟ نہیں. ایسا ہی ہم پیدا ہونے کے بعد اس کی شکل کو بگاڑتے, ایسے ہی ماں باپ اس کے دین کو بگاڑتے. جیسا ہم بکری کے بچے کو بگاڑے, کان کاٹے, ناک کاٹے, آنکھ کاٹے, ایسے ہی ماں باپ اس کو تو پیدا تو اسلام پہ ہوا, کوئی یہودی بنا دیا, کوئی اس کو عیسائی بنا دیا, کوئی مجوسی بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت پڑھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ, اللہ کی کا فطرت ہے, التی فطرنا علیہا, کہ اللہ نے جس لوگوں کو جو پیدا کیا فطرت پہ یعنی پیدا کیا, اسلام پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ, اور اللہ کی جو ہے خلقت میں اور اللہ کی جو ہے پیدائش میں کوئی قسم کی تبدیل نہیں ہو سکتی. ذالک الدین القیم, اور یہی سیدھا دین ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. متفق ہے. وعن ابی موسیٰ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات فقال ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يقفز القسط يرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل حجابہ النور لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ ما انتہا الیہ بصرہ من خلقہ. رواہ مسلم. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک وعظ فرمائے جس میں 5 باتیں اہم فرمائے, 5 اہم باتیں فرمایا کہ ان اللہ لا ینام, بے شک اللہ سوتا نہیں, ولا ینبغی لہ, اور سونا اس کے لیے سزاوار بھی نہیں سوتا ہوں, ولا ینبغی لہ ان ینام, اور یہ اس کی شان نہیں ہے کہ سو جائے, بلکہ آیت الکرسی ہم پڑھتے نا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کہ اللہ تعالیٰ سونا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی. ہزاروں سالوں سے اللہ تعالیٰ لاکھوں سالوں سے دنیا کو پیدا کر کے دیکھ رہا ہے, مگر یہ دنیا کی نگرانی سے نہ کبھی تھکتا, نہ کبھی اس کو اونگ آتی, نہ کبھی وہ سوتا. تو یہ حدیث میں پہلا کیا ہے, حکم فرما رہے ہیں دیکھو اللہ سوتا نہیں اور سونا اس کی شان نہیں ہے. یخفض القسط, بندے کے جو ہے قسمت کی ترازو کو کبھی وہ نیچا کرتا کبھی اوپر کرتا. ترازو اس کے ہاتھ میں قسمت کی, کبھی وہ پست کرتا کبھی اس کو بلند کرتا. اور رات کے عمل اللیل, دن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس رات کا عمل پہنچ جاتا, اور رات کا عمل دن سے پہلے پہنچ جاتا. جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ پہلے اللہ تعالیٰ پہنچ جاتا. اور حجابہ النور, اس کا حجاب نور, اس کا نور کیا ہے, حجاب ہے. لو کشفہ, اگر وہ حجاب کو ہٹا دے, وہ جو حجاب ہے اگر ہٹ گیا نا, لأحرقت سبحات وجہی, وہ جو پردہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کے اوپر, اگر وہ پردہ ایسا ہٹا دیے تو اس
کی ذات کا نور جہاں تک اس کی نظر جائے گی سب جل جائیں گے، سب جل جائیں گے، اور اللہ کی نظر پورے عالم کو ہے۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ اپنے ذات کا پردہ ہٹا دے گا اگر، تو پھر پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی، اس کی ہیبت سے، جلال سے پوری دنیا، پوری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ ملآ لا تغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار ارأیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض فإنه لم يغزی ما فی یدہ وکان عرشہ الماء وبیدہ المیزان یقفز یرفع متفق علیہ وفی روایت لمسلم یمین اللہ ملآ۔ جی صاحب، یہ بھی حدیث بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لا تغیضها، اور وہ اس میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، جو دین ہے بندوں کے لیے، کمی نہیں ہوتی۔ نفقۃ سحاء اللیل والنہار، رات اور دن اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں سے اپنی مخلوق کو دے رہا ہے، مگر اس کے ہاتھوں کی یہ عطا، یہ نعمت میں کبھی کوئی قسم میں کمی نہیں آئی۔ پھر فرماتے ہیں ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ما انفقا، کہ اللہ خرچ کر رہا کب سے، مذ خلق السماء والارض، جب سے آسمان اور زمین پیدا کیا اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْزِ مَا فِي يَدِهِ، مگر اس کے ہاتھوں کی جو نعمتیں ہیں، جو عطا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ وَكَانَ عَرْشُ الْمَاء، اور یہ کب سے درا، جب اس کا عرش پانی پہ تھا، جب سے وہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کر رہا، مگر اس کی عطا میں، اس کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، اور اسی کے ہاتھ میں ترازو ہے۔ یقفز، کبھی وہ بندوں کے لیے جھکاتا ہے، کبھی بندوں کے لیے اٹھاتا ہے، مطلب کمی بیشی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے نوازتے ہیں، جس کو چاہے جو ہے نعمتیں چھین لیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ متفق علیہ، اس کی روایت بخاری اور مسلم نے کی ہے۔ اور ایک مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، مطلب یہ کنایا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ ویسے نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے یہ متشابہات ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ ہے، مگر اللہ کے ہاتھ ہمارے ویسے انگلیاں، پنجہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پکڑتا مگر ہمارے ویسے ہاتھ سے نہیں، اللہ چلتا مگر ہمارے ساتھ پیر نہیں ہے، اللہ دیکھتا مگر ہمارے ویسی، ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی حاجت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں دیکھنے کی، ہم کو سننے کے لیے کان کی حاجت ہے، اللہ سنتا مگر اس کو کان کی حاجت نہیں ہے۔ یہ سب عقیدہ ہے، اس پہ سمجھ میں نہیں آتی بات یہ ہے، مگر یقین ایسا عقیدہ رکھنا ضروری ہے اللہ کی شان میں۔ اپنے ایسے ہاتھ، اپنے ایسے کان، اپنے ایسے ناک تصور نہیں کرنا، اللہ کی شان نہیں کرنا، یہ تصور کرنا اللہ کا ہاتھ ہے بولتے اس کی قدرت، اللہ دیکھتا ہے بولتے اس کی بصارت، اللہ سنتا ہے تو سماعت، کان سے نہیں، اس کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے، کان وہ پیدا کرنے والا ہے، کان کی ضرورت کیا ہے یہ۔ وعنہ، اور انہی سے حضرت ابو ہریرہ سے دوسری حدیث کی روایت ہے، وعنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذراری المشرکین قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، متفق علیہ۔ حضور سے پوچھا گیا مشرکین کے بچوں کے بارے میں، حضور کیا فرماتے ہیں آپ؟ مشرکین کے بچے ابھی پہلے کہ ہر پیدا ہونے والا مسلم پیدا ہوتا ہے، پھر اگر بچپن میں مشرکین کے بچے اگر مر گئے تو قال اللہ معلوم، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کے عمل کرنے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ روایت میں ہے کہ مسلمان بچے مر جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں ہے، اور اللہ تعالیٰ مشرکین کے بچوں کو بھی عذاب نہیں دیتا کیونکہ وہ شرک نہیں کرے، وہ یہودی بھی نہیں بنے، نہ وہ مجوسی بنے، اسلام پیدا ہوئے تھے، اسلام میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو بخیر دیں گا۔ اس میں حدیث میں 2-3 جو ہے باتیں ہیں وہ قابل ہے، وہ غور ہے اس میں۔ وعن عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق له القلم فقال له اكتب قال ما اكتب
قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا. دیکھیے صاحب پھر وہ کہ حضرت عبادہ بن صامت، اس کا آپ کا ذکر چونکہ آ چکا ہے اسی لیے ہم یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا اور فقال له، اور قلم سے کہا اکتب، لکھو لکھو. خالا قلم پوچھا، ہاں پوچھتا قلم، قلم سنتا بھی قلم بولتا بھی، زمین سنتی زمین بولتی بھی، آسمان بولتا، ہاں یہ بولو کعبۃ اللہ کے جا کے حاجی صاحب کعبۃ اللہ سلام کا جواب دیتا. آپ کا ایمان والے ہیں، محبت ہے تو آپ سلام کا جواب دیتا کعبہ. سب اس کی مخلوق ہے. ہم کو بھی جیسے طاقت دیا بولنے کی، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی طاقت دیا بولنے کی. اور اذا زلزلها واخرج الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، ہمارے احوال، مردوں کے احوال بیان کرے گی. کیسے بیان کرے گی؟ آج کل نہیں بولی چپ، آپ کے کمپیوٹر میں کیا ہے؟ چپ، سلیکان چپ ہے، اسٹون ہے وہ قسم کا، نہیں بول رہا ہوں نے. یہ زمین بھی بولیں گی ہمارے حالات، یہ انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، کہاں گیا تھا، کہاں کرا گیا، کیا کرا زمین پہ، کون سی عمر میں کیا کام کرا، سب احوال بیان کر دے گی. یہ سورہ زلزال میں ہے. فرمایا قلم نے عرض کیا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر، کہ جتنے انسان پیدا ہونے والے قیامت تک کے سب کی تقدیریں لکھ ڈال، سب کی تقدیریں لکھ ڈال. فکتب، قلم لکھ دیا. ما کانا وما، جو کچھ ہونے ہوا، جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک سب قلم لکھ دیا. الی الابد، قیامت تک کے جو احوال پیش آنے والے تھے قلم لکھا اور اس کی سیاہی سوکھ گئی، ختم. اب جو ہو رہا وہ خود امپلیمنٹیشن فرق نفاذ. آپ کا بیٹھنا یہ بھی تقدیر میں ہے، آپ بلائے تو آئے، یہ بھی ہے. آپ آئے نہیں، آپ بلائے گئے، آپ بیٹھے نہیں، آپ بٹھائے گئے، ایسا یہ سب پہلے سے سیٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں اتفاق سے آ گئے اور دروازہ نہیں کھلا، دیر ہو گئی، ابا کو جانا دوا کھانا، سب پلان پہلے سے ہی ہے پورا. ہاں یہ ہے. تو یہ محفل کی برکت سے، آج کی حاضری سے ہماری اور آپ بخشش کو تو کیا عجب ہے. یہ آپ تو سوچے بھی نہیں تھے، مگر وہ نعمت اس کی برکت سے. یہ آپ کو درس حدیث میں لوگ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں بیٹھتے، نہ آ کے بیٹھے تھے، اندر نہیں جاتے، پورا آپ بیٹھے تھے. نعمت ہے یہ. جی صاحب. وعن مسلم بن یسار قال سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن هذه الآیہ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم الآیہ. اس آیات کے بارے میں حضرت عمر سے لوگ پوچھے. قال عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنہا فقال ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظہرہ بیمینہ فاستخرج منہ ذریۃ فقال خلقت هؤلاء للجنہ وبعمل اہل الجنہ یعملون وبعمل اہل الجنہ یعملون ثم مسح ظہرہ فاستخرج منہ ذریۃ فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اہل النار یعملون. فقال رجل ففيما العمل یا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا خلق العبد للجنت استعمله بعمل اہل الجنہ حتى يموت على عمل من اعمال اہل الجنہ فيدخله به الجنہ. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. رواہ مالک و ترمذی و ابو داود. بہت اہم حدیث ہے یہ اپنے لیے. تو حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ جب وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے حضرت آدم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
کہ حضرت آدم کو پیدا کیا، پیدا کر کے کیا کرا، ان کے اندر جو قیامت تک کے آنے والے ذریت موجود تھی، چمٹیوں شکل میں چمٹیاں، تو حضرت آدم کو پیدا کیا. اس کے بعد جو ہے کیا کرا اللہ تعالیٰ؟ قال عمر، ہاں یہ آیت کے بارے میں حضور کو یہ فرماتے سنا کہ حضور فرمائے ان اللہ خلق آدم، کہ اللہ تعالیٰ پہلے آدم کو پیدا کیے، ثم مسح ظہرہ بیمینی، پھر اپنا دایاں ہاتھ ان کی جو ہے پیٹھ پہ پھر ایسا پھر کے فاستخرج منہ ذریۃ، پھر کے ذریت نکالے، ڈال دیے، چمٹے سے چھوٹے چھوٹے چمٹیاں پورے پھیل گیا، نکال کے ایسا پھیر کے نکال کے ڈال دیے گراؤنڈ میں. پھر فرمایا، اللہ فرما رہا فقال، یہ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے یہ انسان قیامت تک کے آنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں. سبحان اللہ. ہاں یہ دیکھو، فقال، پھر اللہ فرما خلقت ہؤلاء للجنہ، یہ وہ مخلوق ہے جن کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا، وبعمل اہل جنہ، اور یہ قیامت تک مرے دم تک جنتیوں کے اعمال کریں گے، جنتیوں کے عمل کریں گے. پھر ثم مسح، دوبارہ پھر آدم السلام کی پیٹھ پہ پھر ہاتھ پھیرے، فاستخرج منہ ذریۃ، پھر ایک بڑی ہزاروں کروڑوں کی چمٹیوں کی ویسی پھیلا دی. بولے فقال، پھر فرما اللہ تعالیٰ خلقت ہؤلاء للنار، میں نے پیدا کیا ہے ان لوگوں کو دوزخ کے لیے، میں نے پیدا کیا ان لوگوں کو دوزخ کے لیے، اور یہ دوزخ میں کام کریں گے، یہ دوزخ میں کیسے کام کریں گے. تو پھر صحابی پوچھے جب یہ طے ہے، یہ جنتی ہے، یہ بھی طے ہے، یہ بھی طے، پھر ہم کو عمل کرنا، پھر یا تو ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے، پھر آپ عمل یہ نماز زکات کہیں کو سب سرکار سے پوچھے. فقال رسول وسلم، تو حضور فرمائے اچھا ٹھیک ہے سنو، اذا ان اللہ اذا خلق العبد، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرا، جنت کی کیٹیگری میں پیدا کرا، تو استعملہ بعمل اہل جنہ، تو اس کو جنتیوں کی وجہ سے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو پابند کر دیا جنتیوں کی وجہ سے عمل کرنے کی، یہاں تک کہ وہ یموت، وہ مر جاتا اچھا عمل کرتے کرتے، یموت علی عمل من اعمال اہل جنہ، وہ جنتیوں کے عمل کرتے 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 مر جاتا. فیدخلہ بہ الجنہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتے. یہ کھو ادھر کو یہ پیدا کرتا، مطلب ان کے اعمال اس کو توفیق بھی دیا عمل کرنے کی. تو آپ دیکھ لو کیا کر رہے ہیں، کون سی ڈگر پہ جا رہے ہیں، آپ فیصلہ کرو. اب دیکھو پھر مہاراج نے وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم کے لیے پیدا کیا تو استعملوا بعمل اہل النار، تو اس کے لیے دوزخیوں کا عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوا تھا. حتی یموت علی عمل من اعمال اہل النار، یہاں تک کہ وہ مرے دم تک دوزخیوں کے ویسے کام کرتا. فیدخلہ بہ النار، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دیتے. رواہ مالک و ترمذی و ابو داود، اس کی روایت ترمذی بھی کرے، مالک بھی کرے، ابو داود بھی کرے. اور آج کے درس کی غالباً شاید آخری حدیث ہوں گی یا ایک اور حدیث، بہت پیاری حدیث ہے اور عام فہم ہے. یہ دیکھ لو، یہ پکا، یہ حدیث میں جانچ لو. عن عبداللہ بن عمر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدیہ کتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان قلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا. ہاں، فقال للذی فی یدیہ الیمنی ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنۃ و اسماء آبائہم و قبائلہم ثم اجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار واسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا.
فقال أصحابه فيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. رواہ الترمذی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے. دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں. ایک ہاتھ میں کتاب تھی, رجسٹر بڑا یہ تھے. پوچھے سرکار جانتے ہو تم لوگ یہ کیا ہے؟ یہ جو سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے یہ قیامت تک کے آنے والے جنتیوں کے اس میں نام ہے, ان کے بابا کے نام کے ساتھ, ان کے قبیلے کے نام کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کرا, ٹوٹل کر دیا کر کے اب اس میں نہ ایک اضافہ ہوں گا نہ کمی ہوں گی. یہ فہرست ہے کس کی؟ جنت. پھر فرمائے یہ فہرست ہے جہنم کی, ان کے ناموں کے ساتھ ان کا باپ کا نام بھی ہے, ان کے قبیلے کا نام بھی ہے. اور آخر میں ٹوٹل کر دیے اتنے جہنمی ہوں گے, اس میں نہ کوئی کمی ہوں گی نہ. تو سرکار جب یہ طے ہے ادھر بھی ادھر, تو پھر عمل کیوں کرنا؟ نہیں عمل کرنا. سددو, عمل پورا کرتے رہو. وہ قاربو, اور اللہ کا قرب حاصل کرو, کیونکہ جنتیوں کے عمل کی توفیق ملے گی. جہنمی لاکھ سمجھاؤ, لاکھ اس کو نماز پڑھیں گا نہیں, قرآن پڑھیں گا نہیں, لاکھ پڑھو, جہنمی ہے تو اس کو کوئی اچھی بات اس کے ذہن میں نہیں اتریں گی. اور تمہارا رب فارغ ہوگا, بندوں سے فارغ ہوگا. جنتیوں کو جہنم کو پاک ٹوٹل کر دیا, تمہارا رب اس کام سے فارغ ہوگا. مطلب اللہ تعالیٰ فارغ کیا ہوتا, مطلب یہ طے کر دیا کہ کتنے جنتی ہے کتنے جہنمی میں طے ہوگا. مگر کیسا نہیں بولے عمل کرتے رہو. جنت والا ہے تو جنت سے عمل کریں گا, جہنمی ہے تو ویسے ہی عمل کریں گا. یہ تمہارا خود اپنا کرائٹیریا ہے کہ تم کیا عمل کریں, دیکھ لو تم کیسا عمل کریں, تم جانچ لو کہ کس راستے پہ جا رہے ہیں. اپنا یہ عمل کس کا ہے, جہنم میں یہ کیا ہے, کیا جنتی کا ہے, آپ طے کر لو اپنے ہاتھ میں. یہ ہے اب سنیے ترجمہ سنیے اس کا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے پاس ایسے حال میں کہ آپ کے دونوں دست مبارک میں 2 کتابیں تھیں. فقال, حضور پوچھے اتدرون ما هذان الکتابان, معلوم ہے تم کو یہ 2 کتابیں کیا ہے؟ قلنا یا رسول اللہ, لا یا رسول اللہ. صحابہ بولے نہیں سرکار نہیں جانتے. اللہ تو بولے ہاں اگر آپ بتلائے تو ہم معلوم ہوں گا, ہم کو تو معلوم کیا ہے. سنو. فقال للذی, ہاتھ رائٹ ہینڈ کی طرف بچائے. فقال للذی فی یدہ الیمنی, سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین, یہ کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے آئی ہے, لکھی گئی ہے. کیا ہے اس معلوم؟ فیہ اسماء اہل الجنتی, اس میں جنت والوں کے نام ہے. وہ اسماء آبائہم, اور ان کے باپوں کے نام ہے. وہ قبائلہم, اور ان کے قبیلوں کے بھی نام ہے. ثم اجملا علی آخرہم, پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ٹوٹل کیا, ٹوٹل آدم سے لے کے قیامت تک کی کتنے جنتی ہیں, مثلا 89, مثلا پرسنٹیج 89. اب پھر اس میں فلا یزاد فیہم, نہ اس میں زیادتی ہوں گی, ولا ینقص منہم ابدا, اور نہ کبھی اس میں کمی ہوں گی. 89 تو 89 ختم. پھر فرمائے ثم قال للذی, پھر لیفٹ ہینڈ کی طرف اشارہ فرمائے کہ ھذا کتاب من رب العالمین, یہ بھی کتاب رب العالمین کی طرف سے آئی بھی ہے. فیہ اسماء اہل النار, اس میں اسماء ہے کس کے؟ دوزخیوں کے. وہ اسماء آبائہم, اور ان کے باپوں کے نام بھی ہے. وہ قبائلہم, اور ان کے قبیلوں کے بھی نام کے ساتھ ہے. ثم اجملا علی آخرہم,
آخر میں ٹوٹل کر دیے. پھر فرمایا فلا یزاد فیہم، نہ اس میں زیادتی ہوں گی، ولا ینقص، نہ اس میں کبھی کمی ہوں گی ابداً. تو سن کے صحابہ بولے فقال اصحابہ، صحابہ عرض کیے ففیم العمل، پھر عمل کیا ہم کرنا، پھر ہم جب طے ہے یہ ہے یا رسول اللہ عمل کیوں کرنا ہم، ان کانا امر قد فرغ منہ، جب اللہ تعالیٰ یہ طے کر دیا پھر عمل. فقال سددوا، نو 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 نو، عمل کرتے رہو، اعمال کرتے رہو، وقاربوا، اور اللہ کا قرب حاصل کرو. کیوں؟ فإن صاحب الجنہ یختم لہ بعمل اہل جنہ، کیونکہ جنت والے جنتیوں کے عمل پہ مریں گے. وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عمل، زندگی میں کچھ بھی کرتا رہوں گا، آخری زندگی میں بالکل اچھا ہوگا، تم جا رہے ہیں سیدھا راستے پہ. اور وَأَنَّ صَاحِبَ النَّارِ، اور دوزخ والا یختم لہ بعمل اہل النار، اس کا خاتمہ ہوگا دوزخیوں کے عمل پہ. وہی نہ عمل، اور زندگی میں کتنے اچھے کام کر رہوں گا انہیں، اس کا اعتبار نہیں، آخری میں کیا کرا، دوزخیوں کا عمل کرا. ثم قال رسول وسلم، پھر حضور فرمایا اپنے دونوں دستوں مبارک ایسا کر دیا، مطلب ثم قال فرغ ربکم من العباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فارغ ہو گیا. فریق فی الجنت، ایک گروپ جنت میں ہے، فریق فی السعیر، ایک گروپ جو ہے دوزخ میں ہے. رواہ الترمذی، اس کی روایت ترمذی نے کی ہے. ایک اور ایک حدیث آ سکتی ہے. وعن ابی قزامہ عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت رقن نسترقیہا ودواء نتداوى به وتقاتا نتقیہا هل ترد من قدر اللہ شیئا قال هي من قدر اللہ. رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ. حضرت قزام، ابو قزامہ، ان کے والد کے نام میں اختلاف ہے، غالباً ان کا نام یعمر ہے، جو بنی حارث ابن سعد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ابو قزامہ تابعی ہیں، ابو قزامہ دوسرے صحابی ہیں، ان کا الگ ہے، یہ تابعی ہیں. فرماتے ہیں ابو قزامہ عن ابیہ، انہوں نے اپنے والد سے پوچھے کہ قال قلت یا رسول اللہ، کہ عن ابی قزامہ عن ابیہ، ان کے والد پوچھے حضور سے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہم جھاڑ پھونک کرتے، ہم نہ جھاڑ پھونک کرتے، وہ دوا نہ دوا، اور جس دوا کو ہم اپنی بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ تخاتن نتقیہ، پرہیز کرتے ہیں، کیا یہ سب چیزیں اللہ کی تقدیر بدلتے؟ دوا کھانا، جھاڑ پھونک کرنا اور یہ پرہیز کرنا، کیا اس سے اللہ کی تقدیر بدل سکتی کیا؟ قال ہی من قدر اللہ، دوا کھانا، جھاڑ پھونک کرنا اور پرہیز کرنا یہ بھی قسمت کا لکھا ہوا ہے. وہ بھی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں دوا کریں گا نہیں کریں گا، تو اسی لیے جو عمل کرنا کرو یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور پھر ایک حدیث اور سن لیجیے آخری، یہ بہت، اب آپ پورے جو حدیث کا خلاصہ ہے آپ سنیں احادیث، مگر بعض چیزوں میں شک ہوتا، یقین نہیں آتا، تو اب سن لو آخری حدیث. وعن ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقع في وجنتيه حب الرمان فقال ابي هذا امرتم ام بهذا ارسلت اليكم انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر عزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ. رواہ الترمذی. آج کی درس کی آخری حدیث ہے. آج کیا ہے؟ 23 ہے اور مہینہ سپٹمبر، سال کون سا؟ 21. چلو اب سنیے صاحب. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے اور صحابہ کیا کہتے ہیں، آپس میں تقدیر کے بارے میں بحث کرتے. ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، پہلے سے لکھا ہوا کرتے، ایسا کیسا نہیں ایسا. صحابہ آپس میں تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. اتنے میں حضور آئے. یہ بحث سن کے حتی احمر وجہ، آپ کا رخ انور
ایسا لال ہوا جیسا کہ انار کے دانے آپ کے رخسار پر نچوڑ دیے گا۔ وہ بحث سن کے چہرے انور غصے سے اتنا لال ہوگا، ایسا معلوم ہوتا کہ انار کے دانے، انار کا رس آپ کے اوپر، آپ کے رخے پر مل دیے گا، سرخی غصے سے۔ پھر فرمایا فقال ابہذا امرتم، کیا تم کو یہ حکم دیا گیا تھا نماز روزہ سے چھوڑ کے تقدیر کے بارے میں بحث کرنے کا کیا میں تم کو حکم دیا تھا؟ کیا تم کو کوئی بولے تھے کہ تقدیر میں بحث کرو؟ اور بہذا ارسلت، اور کیا میں اس مقصد کے لیے تمہارے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر پہ بھروسہ کرو؟ میرے آنے کا مقصد تھوڑا یہی ہے کہ تقدیر پہ تم بحث کرتے بیٹھو؟ انما ہلاک، سنو تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے جب وہ تقدیر میں بحث کرے۔ تم سے پہلے کے قوموں کو اللہ ہلاک کر دیا جب وہ تقدیر میں بحث کرنے لگے۔ عزمت علیکم، میں تم نصیحت کر رہا ہوں، عزمت علیکم، میں نصیحت کر رہا ہوں، اللہ تنازع فی، تقدیر کے بارے میں بحث کرنا چھوڑ دو۔ جو لکھا ہوا ہے اس پہ آمنا صدقنا، کچھ باتیں تقدیر کی سمجھ میں نہیں آتی، خاموش، بحث نہیں کرنا۔ اس کی روایت ترمذی نے کی ہے۔ یہ آج کے درس کی آخری حدیث ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا اللہم اجعل جمعنا ھذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقیا ولا محروما، آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں اس درس حدیث کی طفیل میں اللہ حافظ رئیس صاحب کی والدہ کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے حسنات قبول فرمائے، ان کے سیئات کو درگزر فرمائے، ان کی خبر کو معطر منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، لاواحقین کو اللہ صبر جملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری جو ہے خاندان کی خاتون شمیم سلطانہ زوجہ رئیس میاں جعفر میاں، یا اللہ شمیم سلطانہ کو اللہ صحت کاملہ و عاجلہ فرما العالمین، اس کی تکلیف کو اللہ جو ہے آرام میں، اس کی کمزوری کو شفا کو طاقت میں، اور اس کے مرض کے اللہ شفا میں دل العالمین، اور دواؤں میں تاثیر بتا فرما العالمین، اس کو صحت کاملہ عطا فرما العالمین، اس کے بچوں پہ سایہ دراز رکھے یا رب العالمین۔ ہمارے بڑے بھائی رحمۃ اللہ شریف صاحب، غوثیہ بیگم صاحب، حسینی بیگم صاحب، محمد اسحاق صاحب، اللہ ان سب کو صحت کامیاب فرمائے۔ ہمارے بھتیجے یوسف میاں کو اللہ چلنے پھرنے کی طاقت فرمائے، ان کے کاروبار میں یا رب العالمین، عمر میں، رزق میں برکت فرمائے یا رب العالمین۔ ہمارے بچے جہاں جہاں ہیں، خاندان کے رب العالمین جہاں جہاں ہیں، کسی بھی ملک میں رب العالمین، اللہ تعالیٰ ان سب کو آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور مرتے دم تک ہم سب کو صحت کے ساتھ اسلام پہ زندہ رکھے اللہ۔ یہ عاجز کے ہاتھ پر جو حضرات نے توبہ کی، اللہ ان سب کو جس کو مرتے دم تک اسلام پہ قائم رکھے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بھی فرمائے، اور یا رب العالمین ہمارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خدمت میں نیچے فرمائے رب العالمین۔ جن جن حضرات نے آج سے دعا کی درخواست کی، اللہ تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ احمد کے والد مولانا صاحب احمد ڈرائیور تھے، ان کے والد صاحب مولانا صاحب کی طبیعت
یا اللہ ہمارے احمد میاں کی جو ہے کہ والد کی مزاج ناس ہے، اللہ احمد میاں کے والد کے اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے رب العالمین، ان کے بچوں پہ صاحب قدرات رکھے، ان کی کمزوری کو رب العالمین طاقت میں، اور ان کے مرض کی اللہ شفا دے رب العالمین، اور ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے رب العالمین یا رب العالمین۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آپ سے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔